فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ملکہ جعفری ہے۔ میں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو کتاب پڑھ رہی ہوں، اس کتاب کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، اور اس کی جلد نمبر 16 ہے۔ یہ ہے پارٹ نمبر 14۔ اب میں سورۃ الاعراف کی تفسیر پڑھ رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو تفسیر پسند آئے گی۔ لکھنے والوں کی تعریف ہے اور میں کوشش کروں گی کہ بہترین طریقے سے پڑھ سکوں اور آپ کو پسند آئے۔ تو یہ پیج نمبر 179 شروع ہوتا ہے۔ پیج ہے، اس کے اوپر لکھا ہے الاعراف، اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ پھر جو 179 نمبر پیج شروع ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے الاعراف۔ اس سورہ کا نام الاعراف اس لیے ہے کہ آیت نمبر 46-47 میں آراف کا ذکر آیا ہے۔ آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ کا نام ہے، جہاں کچھ ہستیاں اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا مشاہدہ کریں گی۔ پھر ہیڈنگ ہے زمانہ نزول۔ ممکن ہے سورہ آراف سورہ انعام سے پہلے نازل ہوا ہو، چنانچہ سورہ انعام میں فرمایا کہ کہہ دیجئے جو وحی میرے پاس آئی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، چونکہ یہ ایک ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ان چیزوں کے علاوہ باقی اشیاء کی حلیت کا حکم آ چکا تھا، اور وہ سورہ اعراف کی یہ آیت ہو سکتی ہے جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا۔ چنانچہ اس سورہ کے احکام زیادہ مختصر اور اجمال کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ بیان احکام میں شارع مقدس کا یہی طریقہ رہا ہے کہ احکام کو تدریجاً اجمال کے بعد تفصیل سے بیان فرمایا کرتا ہے، اور بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ سورہ اعراف پہلے نازل ہوا ہے۔ پھر ہیڈنگ ہے زمانہ نزول۔ قرآنی صورتوں میں سے ہر سورہ ایک جگہ جدا تشخص رکھتا ہے، اور ہر سورہ ایک خصوصیت کا حامل ہے، جبکہ مقصد اور منزل ایک ہی ہے۔ چنانچہ سورہ انعام اور سورہ اعراف دونوں مکی ہیں، دونوں ایک جیسے ماحول اور ایک جیسے حالات میں نازل ہوئے، پیج نمبر 180۔ اور دونوں صورتوں کا موضوع اور روح سخن بھی ہے، یعنی توحید۔ اس کے بارے میں سورہ انعام توحید پر منطقی دلائل پیش کرتا ہے، جبکہ سورہ اعراف دعوت توحید کے تاریخی حقائق بیان کرتا ہے۔ شاید طبعی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے دعوت کی تاریخی شہادتیں پیش کریں، پھر بعد میں اس کی معقولیت اور حقانیت پر دلیل پیش کی جائے۔ یہ سورہ توحید کی تاریخ کا بیان تخلیق آدم کے وقت سے شروع کرتا ہے۔ چنانچہ تخلیق آدم کے وقت پوری نسل آدم سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی، فرمایا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود کو گواہ بنا کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آدم و ابلیس کا واقعہ بیان ہوتا ہے جو اس توحیدی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس کاروان کے ہم اہم ارکان نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان سب کی آواز یہ تھی کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تاریخ توحید کے بیان کے ساتھ اس کے میر کاروان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سلوک یہ مشرک قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ایسا ہی سلوک آپ سے پہلے قومیں اپنے رسولوں کے ساتھ کرتی رہی ہیں اور اپنے برے انجام کو پہنچ چکی ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ تو انٹروڈکشن تھا سورۃ الاعراف کا،
اور اب 181 پیج سے سورہ اعراف باقاعدہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو تنبیہ کریں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو، بس آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے یہ کتاب ایک ایسا پیغام لے کر نازل ہوئی ہے جو اس وقت کے لوگوں کی خواہشات، عقائد اور نظریات، روایات اور دیگر مفادات کا مخالف ہے، اور ایک ایسی قوم تک یہ پیغام پہنچاتی ہے جو تمام انسانی اخلاقی اور اجتماعی قدروں سے نابلد، ایک نہایت معاند اور جھگڑالو ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، اے رسول ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ اس سے صاحبان تقوی کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کی تنبیہ کرے۔ اس بد تہذیب اور جھگڑالو قوم کا سدھارنا اور ان کی تربیت کرنا ایک نہایت ہی مشکل کام تھا۔ اس وجہ سے دوسری جگہ فرمایا، اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے یقیناً آپ دل تنگ ہو رہے ہوں گے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ بس آپ کو اس سے اس قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب پیج نمبر 182 ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوٹ کیا ہے سورہ نشر کو کہ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا۔ اس شرح صدر سے حضور نے اس قول ثقیل کا تحمل فرمایا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم ڈالنے والے ہیں۔ اس بدو ناخواندہ اور ہردرم قوم میں ایسا دستور اور نظام حیات نازل فرمایا جس سے دنیا نے تمدن سیکھا، انسانی اور اخلاقی قدریں سیکھی۔ اہم نکات: نمبر 1، پیغام اس قدر سنگین تھا کہ وحی الہی تحمل کرنے والا عظیم اور طاقتور قلب بھی تنگ پڑ جاتا تھا۔ نمبر 2، مومن کے لیے یاد دہانی، ذکرہ، اور غیر مومن کے لیے انداز انجام بد سے آگاہ کرنا رسول کی رسالت کا خلاصہ ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا دوسرے آقاؤں کی اتباع نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ تفسیر آیات، یہ آیت سابقہ آیت پر عمل کی صورت بیان کر رہی ہے کہ اتبعوا سے مومنین کے لیے کتاب اللہ کی پیروی کرنے کی نصیحت شروع ہوتی ہے۔ ولا تتبعوا، دوسروں کے لیے اللہ کے سوا دوسرے آقاؤں کی اتباع سے باز رہنے کا حکم اور ان کے انجام بد سے آگاہی ہے جو اس سورے کا مرکزی عنوان ہے، اور اس دعوت کی اساس ہے کہ قرآن کے دیے ہوئے نظام حیات کو اپنانا چاہیے، اسے چھوڑ کر دوسرے آقاؤں کی اتباع کرنا ہلاکت ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، راستے صرف دو ہیں، ایک ما انزل اللہ کی اتباع اور دوسرے اس کے ما سوا کی اتباع یعنی دوسرے آقاؤں کی اتباع۔ نمبر 2، جس ما سوا اللہ کی اتباع ہوگی وہی اس کا ولی اور آقا ہوگا، خواہ اس کو آقا تسلیم کرے یا اس پر لعنت کرے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا، بس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا ایسے وقت جبکہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے، بس جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ صرف یہی کہہ سکے واقعی ہم ظالم تھے۔ تشریح کلمات: البیات، با یا تا، رات کو دشمن پر حملہ کرنا، شب خون مارنا، قائلون، قاف یہ لام، قیلولہ دوپہر کے وقت استراحت کے لیے سونا۔ تفسیر آیات کی ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ سنت الہی اور خدائی طریقہ کار کا طرف اشارہ ہے کہ قرون ماضیہ کی قومیں عبرت کے لیے بہترین مثال ہیں۔ ان میں اللہ کا طریقہ عمل یہ تھا کہ ان پر حجت پوری کرنے کے بعد بھی اگر شیطانی اتباع جاری رہی
معجزہ دکھانے کے باوجود طغیانی جاری رہی، دلیل و برہان قائم کرنے کے لیے ان کے سارے مطالبات قبول ہونے کے بعد بھی کفر و الحاد پر عمل ہوتا رہا تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے اور ان کو نابود کر دیا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ہر طرح حجت پوری ہونے کے بعد سرکشی جاری رہنے پر جب عذاب آ جاتا ہے اور مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت غلطی کا اعتراف بے سود ہوگا۔ اہم نکات: نمبر 1، ناقابل تردید معجزات کے بعد جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ سریع العذاب ہے۔ نمبر 2، سرکش سے اللہ ہر صورت میں اعتراف کر لیتا ہے، انا کنا ظالمین۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ بس جس کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، پھر ہم پورے علم و آگہی سے ان سے سرگزش بیان کریں گے اور ہم غائب تو نہیں تھے۔ تفسیر آیات: فلنسألن، یہ روز قیامت کی باز پرس کا ذکر ہے کہ پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی گئی، اور جن قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فلنقصن، اس کے بعد فرمایا کہ سوال کرنے والا ان دونوں کے حالات سے خوب واقف ہے، لہٰذا وہ خود ان کے اعمال کا حال بیان کرے گا اور ان پر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ سوال کرنے والا خود وہاں حاضر تھا۔ اہم نکات: نمبر 1، قیامت تک انبیاء تک سے بھی سوال ہوگا۔ نمبر 2، قیامت کے دن حساب لینے اور فیصلہ سنانے والی ہی ذات ہوگی جس کے سامنے گناہ کیا گیا ہے، وما کننا غائبین۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے، پھر جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا بس وہی فلاح پائیں گے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ جن کا پلہ بھاری ہوگا وہ لوگ ہماری آیات سے زیادتی کے سبب خود گھاٹے میں رہیں۔ تفسیر آیات: آیت سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نیکیوں کا وزن ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں گناہوں کا وزن نہیں ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار عالم کی نشانیوں اور اللہ کے حضور جانے کا انکار کیا، جس سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ لہٰذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ لہٰذا اعمال کے وزن کے بارے میں کسی تعویل و توجیہ کی طرف جانے کی بجائے خود قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ موقف اختیار کرنا درست ہوگا۔ انسان کے اعمال اللہ کے معیار کے مطابق یا مثبت ہوں گے یا منفی۔ مثبت اعمال کا قیامت کے دن وزن اور قیمت ہوگی، اور منفی اعمال بے وزن ہوں گے اور بے قدر ہوں گے۔ چنانچہ زیر بحث آیت اور دیگر متعدد آیات میں نیکیوں کے لیے وزن ثابت ہوا ہے اور گناہوں کو بے وزن کہا ہے۔ قرآنی تعبیر ثقلت خفت میں وہی موازنہ ہے جو مثبت اور منفی، قیمتی اور بے قدری میں ہے، لہٰذا ثقل سے وزن، قدر اور قیمت کی طرف اشارہ ہے، اور خفت سے بے قیمت اور بے قدری کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح اعمال کے وزن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا مثبت پہلو غالب رہے گا اور وہ فلاح پائے گا، اور جس کا منفی پہلو غالب آئے گا وہ ہلاکت میں ہوگا۔ حشام بن حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ سے ایک زندقیق نے سوال کیا کہ کیا اعمال کا وزن کیا جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، اعمال کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے کردار کے وصف کا نام ہے۔ وزن تو وہ کرتا ہے جس کو اشیاء کی تعداد کا علم نہ ہو، اور اس وزن اور خفت کا علم بھی نہ ہو۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ زندقیق نے پوچھا تو میزان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد انصاف ہے۔ زندقیق نے کہا پھر فمن ثقلت موازینہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس کا عمل غالب آئے۔ بعض دیگر احادیث میں انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام کو مقیاس اور معیار قرار دیا ہے۔ اس طرح قیامت کے ترازو کا مفہوم بھی قابل فہم ہو جاتا ہے کہ اعمال کو تولنے سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ میزان اس چیز کو کہتے ہیں جس پر بندوں کو پرکھا جاتا ہے، لہٰذا انبیاء اور اوصیاء ہی میزان اور ترازو اور الہی معیار کی اساس ہیں جس پر دوسرے بندوں کے اعمال کی قیمت لگائی جائے گی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے ہی تمہیں زمین میں بسایا
اور اس میں تمہارے لیے سامان عزیز فراہم کیا مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ تفسیر آیات، یہاں مکنہ سے مراد بسانا ہے کیونکہ اس کے بعد فی سے بات آگے بڑھائی ہے، اور اگر لام کے ساتھ آگے بڑھتی تو اقتدار و سلطنت کے معنوں میں ہوتا، جیسے کہ مکنہ لیوسف میں لام آیا ہے۔ البتہ سورہ حج آیت نمبر 41 میں مکنہ فی الارض سے اقتدار مراد لیا جا سکتا ہے۔ کائنات کی فضا کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہاں حیات اور زندگی کے لیے کوئی فضا سازگار نہیں ہے۔ اگر شعور و ارادہ جو کائناتی رکاوٹوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہو موجود نہ ہو، یہاں زندگی کے نشو و نما ممکن نہیں۔ اپنے نظام شمسی کو لے لیجئے کہ اس میں صرف ایک ہی کرہ یعنی زمین اس وقت تک حیات کے لیے سازگار ہے، زمین اس وقت حیات کے لیے سازگار ہے۔ یہ بھی ایک زمانے میں آگ کے شعلوں سے عبارت تھی۔ اب اس زمین کو زندگی کے لیے سازگار بنایا، نہ اتنی سخت بنائی کہ دانہ نہ نکلے، نہ اتنی نرم بنائی کہ کوئی چیز ٹھہر نہ سکے۔ چونکہ نرم چیز پر کوئی عمارت ٹھہر نہیں سکتی، سورج سے نہ چندہ دور کے سردی سے زندگی ممکن نہ ہو، نہ چندہ نزدیک کے ان کے گرمی سے حیات ممکن نہ ہو۔ زمین کی سورج کے گرد گردش اور محوری حرکت کی رفتار بھی مناسب، پھر زمین کے اندر وہ خصوصیات ودیعت فرمائی جن سے انسان اور دیگر جاندار اپنی روزی حاصل کر سکتے ہیں، اور انسان ان کی صلاحیتوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ اس پر پڑنے والی شعائیں، اس کی فضا میں موجود ہوائیں، اس کی خاک میں موجود صلاحیتیں اور پانی کی تراوت وغیرہ سب انسانی زندگی کے لیے سازگار اور معاون ہیں، جیسا کہ سورہ حامیم سجدے میں آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اس میں برکات رکھ دی، ان میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ زمینی حقائق کا تفصیلی اور دقیق مطالعہ کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جائے، وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تو مومن بے ساختہ کہہ اٹھے گا صدق اللہ العلی العظیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ بتحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں شکل و صورت دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس سب نے سجدہ کیا، صرف شیطان ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، تیرا شمار ذلیلوں میں سے ہے۔ بولا مجھے قیامت تک کے روز کی مہلت دے۔ فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ بولا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پہ ان کی گھاٹ پہ ضرور بیٹھا رہوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیرا اتباع کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پیج نمبر 187 ہے تفسیر آیات۔ آدم کو زمین میں بسانے کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات کار فرما تھے۔
آدم بحیثیت انسان کون سا مقام اور منصب لے کر سرزمین پر جاگزین ہوئے، ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس کرۂ ارض پہ نسل آدم کو کن ارتقائی مراحل سے گزارا گیا، ان آیات میں انسانی تاریخ کے ان اہم واقعات کا ذکر ملے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اس آیت کی ترتیب کلام پر نظر ڈالیں، پورے بنی نوع انسان سے خطاب ہے کہ ہم نے تم کو خلق کیا، پھر تم کو شکل و صورت دی۔ ترتیب و کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ تخلیق اور تصویر دو مختلف ادوار میں عمل میں آئیں، پہلے تخلیق کا عمل، پھر دوسرے دور میں تصویر کا عمل۔ اس طرح تخلیق و تصویر میں بتدریج عمل کا بھی اندیا ملتا ہے، پھر آدم کو سجدے کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آدم کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ ذات آدم کے لیے نہیں تھا، بلکہ نوع انسانی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے تھا۔ آدم تو اس سجدے کے لیے کعبے کی حیثیت رکھتے تھے، لہذا نوع انسان مسجود ملائکہ ہے، آدم اس نوع کے نمائندے کی حیثیت سے اس سجدے کے لیے کعبہ قرار پائے۔ نمبر 2، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ ملائکہ کو حکم ہوا تھا سجدہ کریں۔ ابلیس کا تعلق ملائکہ سے نہ تھا بلکہ وہ تو جن تھا۔ فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ ابلیس اگرچہ جنات میں سے تھا لیکن وہ کثرت عبادت کے ذریعے مقام قدس پر فائز ہوا تھا، چنانچہ وَنُقَدِّسْ لَكَ سے ظاہر ہے، اور آدم کو سجدہ کرنے کا حکم مقام قدس پر فائز ہونے والوں کے لیے تھا۔ اس بات کو خود ابلیس بھی درک کر چکا تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہ کرنے پر نسلی امتیاز سے استدلال کیا۔ نمبر 3، ماں منع کا، اللہ کی طرف سے ابلیس سے سوال پیدا ہوا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے باز رکھا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے۔ انا خیر منہ، ابلیس نصری کے مقابلے میں ذاتی رائے، امر الہی کے خلاف اپنا اجتہاد، حکمت الہی کے مقابلے میں اپنا فلسفہ، الہی معیار کے مقابلے میں اپنا معیار، خالق کے دستور کے مقابلے میں اپنی منطق پیش کی اور عناصر تخلیق میں تقابل کیا، عنصر خاکی پر آگ کے عنصر کو فضیلت دی، ان عناصر کے خالق کے سامنے یوں گستاخی کی اور کہا میرے نزدیک خاک کی عنصر سے آتشی عنصر بہتر ہے، انا خیر منہ کا نعرہ بلند کیا۔ یوں اس نے ایک باطل قیاس کے رواج اور ایک غیر منطقی استدلال کی روش کی بنیاد رکھی۔ اس طرح وہ اس سے غافل رہا کہ اگر عناصر ہی کو معیار بنایا جائے تو نوری مخلوق فرشتوں کو قبلہ گاہ سجدہ بنایا جانا چاہیے، نہ خاکی مخلوق کو۔ فرشتوں کو قبلہ گاہ سجدہ بنایا جانا چاہیے، نہ کہ خاکی مخلوق آدم کو۔ پھر یہ بھی قابل توجہ ہے کہ عناصر میں فضیلت کا معیار کیا ہے اور نار سے خاک افضل کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ میں پیج نمبر 189 پڑھ رہی ہوں۔ سب سے پہلا قیاس ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں ویلمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد بزرگوار سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دینی امور میں سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کو اپنایا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لہٰذا جو دینی امور میں قیاس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت ابلیس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ ابن سیرین نے صحیح سند روایت ہے کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا اور سورج چاند کی پوجا قیاس ہی کی بنیاد پہ کی گئی، اور واحدین البسیط میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابلیس کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا قیاس کرنے سے بہتر تھا، لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور قیاس کیا۔ اس طرح سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کو اپنایا، لہٰذا جو بھی دین کے بارے میں قیاس کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ابلیس کے ساتھ کر دے گا۔ مشہور فقیہ شعبی کہتے ہیں خبردار قیاس پر عمل نہ کرو، اگر تم نے قیاس پر عمل کیا تو حلال و حرام اور حرام کو حلال کر دے گا۔ مسروق و وراق قیاس کے بارے میں لکھتے ہیں جب ان کی کمائی میں کمی آئی تو اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے بازار سے اٹھ کر قیاس کو ذریعہ بنانے کے لیے آ گئے۔ اشرف تھانوی لکھتے ہیں کہ ایسا شخص شیطان کا وارث ہے جو اپنی رائے اور رویت کو چاہے وہ کشف پر مبنی ہو یا وجدان و ذوق پر شریعت کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے۔ قیاس یا ذاتی رائے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا حکم قرآن و سنت اور کسی شرعی دلیل میں نہیں ملتا تو اس حکم کو ذاتی رائے اور مفروضے کی بنیاد پر کسی اور حکم پر قیاس کر کے ثابت کیا جائے۔ اس حکم کے اندر موجود حکمت اور راز کو اپنے رائے سے فرض کر لیا جاتا ہے، اور اس خود ساختہ مفروضے کی بنیاد پہ حکم خدا
ثابت کیا جاتا ہے۔ مثلا کفن تیار کرنے کے بعد کسی وجہ سے میت ناپید ہو جاتی ہے تو کفن وارث کو واپس مل جاتا ہے۔ فقہ حنفی نے اس حکم پر مسجد کو قیاس کر لیا کہ اگر آبادی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد بے مصرف ہو گئی تو یہ مسجد واقف کو واپس مل جائے گی، اور یہ مفروضہ یہ ہے کہ کفن بے مصرف ہونے کی وجہ سے وارث کو ملا ہے تو مسجد بے مصرف ہونے کی وجہ سے واقف کو واپس جاتی ہے۔ یہاں مکتب قیاس نے بے مصرف ہونے کا حکم کا دار و مدار قرار دیا ہے جو خیال زن اور مفروضہ ہے، جبکہ کفن کے کپڑے میں کفن اور مسجد کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔ مسجد وقف ہے اور کفن وارثوں پر میت موجود ہونے کی صورت میں واجب ہے، میت نہ ہونے کی صورت میں واجب ہی نہیں ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت سے متعلق ہے، فی الوقت مصرف نہ ہونا ایک وقتی بات ہے، جبکہ کفن ایک میت سے متعلق ہے۔ لوگ اس قسم کا قیاس سود کے بارے میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے یعنی خرید و فروخت بھی تو سودی کی طرح ہے، اور ذبح کے بارے میں مکے کے مشرکین اسی طرح قیاس کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ جس کو تم لوگوں نے ذبح کیا ہے وہ تو حلال ہے، اور جس کو اللہ نے مارا وہ حلال نہیں ہے۔ اس وجہ سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام بالاجماع قیاس کو مسترد کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سنت میں اگر قیاس کیا جائے تو دین مٹ جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی علامہ عبد البر سے عرف بن مالک الجئی کی یہ حدیث نقل کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 70 سے زیادہ فرقے ہو جائیں گے، ان میں سب سے زیادہ فتنہ انگیز فرقہ وہ ہے جو دین کے بارے میں اپنی رائے سے قیاس کرے گا، اس طرح وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنے گی۔ پیج نمبر 191 ہے۔ یہ جگہ تواضع اور بندگی کی جگہ ہے، تکبر کی جگہ نہیں ہے، لہذا حبوط و نزول اس کے عمل کا ایک قدرتی نتیجہ تھا۔ نمبر 4، ابلیس نے اگرچہ قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی مگر اس کو قیامت تک مہلت نہیں ملی، البتہ ایک مدت معلوم تک اسے مہلت دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ حجر میں فرمایا، کہا پروردگارا مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک مہلت دے دے۔ فرمایا تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے معین وقت کے دن۔ ابلیس نے مہلت پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا اور کہا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی تیرے صراط مستقیم کی گھاٹ میں بیٹھا رہوں گا۔ اس میں ابلیس نے اپنی گمراہی کو اللہ کے ذمہ ڈالا کہ تو نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے فاسق کر دیا ہے، یہ بھی ابلیسی سوچ ہے۔ اپنے عمل کا خود ذمہ دار نہ سمجھے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبری عمل تصور کرے۔ ابلیس نے انسان سے انتقام لینے کے لیے قسم کھا لی کہ وہ اللہ کے صراط مستقیم کی گھاٹ میں بیٹھا رہے گا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ انسان کے نفسیاتی ذرائع میں لاتا ہے، چنانچہ وہ خوف، امید، آرزو، خواہشات اور غصے وغیرہ کے ذریعے انسان پر اپنا تصرف قائم کرتا ہے۔ وہ انہی وعدوں اور امیدوں میں الجھاتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کے وعدے بس فریب پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ باطل کو حق کی شکل دیتا ہے، یہ بھی باور کراتا ہے کہ یہی حق ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اپنی سوچ ہے، اس سوچ میں استدلال رکھتا ہوں، جبکہ دراصل ابلیس اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کو غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے۔ غفلت اور تساہل ہر جرم و گناہ کے لیے آماجگاہ ہوا کرتی ہے، یہاں سے شیطان اپنے لیے راہ ہموار کرتا ہے، ہر جھوٹے بدکار پر شیاطین اترتے ہیں۔ پیج نمبر 192 ہے۔ چنانچہ ابلیس انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہی کردار ادا کرتا ہے جو فرشتے صحیح رہنمائی کے لیے ادا کرتے ہیں، لیکن قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ انسان پر ابلیس کے تصرفات ایسے نہیں ہیں جو خود انسان کے لیے اپنے تصرفات سے متصادم ہوں۔ مثلا انسان خود حرام نہیں کھانا چاہتا مگر ابلیس اس کو حرام کھانے پہ مجبور کرتا ہے، بلکہ وہ انسان کے تصرفات کے پیچھے ایک محرک کے طور پہ کام کرتا ہے اور عمل انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ ابلیس اس عمل کا محرک ہوتا ہے، لہذا شیطان کے بہکانے سے نہ انسان مجبور ہوتا ہے نہ اس کی خود مختاری مجبور ہوتی ہے۔ چنانچہ صرف جنات میں شیطان نہیں ہوتے بلکہ انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے۔ انسانی شیطان جب اپنے پھندے میں آنے والے کو گمراہ کرتا ہے تو محرک بنتا ہے، دوسروں کو مجبور نہیں کرتا، اگر مجبور کرے تو یہ صرف جبر کرنے والوں کا عمل شمار ہوگا، مجبور شخص معذور ہوگا۔ مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ من بین ایدیہم، آگے سے ان پر آخرت کو بے اہمیت قرار دیتا ہوں، من خلفہم، پیچھے سے مال و دولت جمع کرنے پر لگاتا ہوں، اور حقوق کے منع
کرنے پر رخصاتا ہوں تاکہ وارث کے لیے رہ جائے۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں طرف سے گمراہی کے شبہات کو خوشنما بنا کر ان کے دین کو بگاڑتا ہوں۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں طرف ان سے لذتوں سے دلچسپی پیدا کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں شہوتوں